الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم بری نازم کہ ہستم امت تم گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جس نے محض اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں انسانی شکل عطا فرما کر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے لاتعداد و انگنت و بے شمار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، بیس اعزا اقارب اور 52 اعوان و انصار میدان کربلا میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھے، جس میں
وفا شعار بھی تھے اور جان نثار بھی، حقیقی بیٹے، حقیقی بھتیجے، حقیقی بھانجے اور سگے بھائی بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں کے سامنے جام شہادت نوش کر گئے۔ پوری ہمت، پوری استقامت کے ساتھ میدان کربلا میں حسین کھڑے رہے، ڈگمگائے نہیں، گھبرائے نہیں، ہدف کو چھوڑا نہیں، اپنے مقام سے پیچھے ہٹے نہیں اور اپنے نظریے کو بدلا نہیں۔ نانا کی امت کے لیے کربلا میں کیا پیغام چھوڑ کر گئے؟ دو قوتیں ہیں، ایک ہے یزیدی قوت اور ایک ہے شبیری قوت۔ یزید کا ہدف کیا تھا؟ تخت و تاج، اور اس تخت کو حاصل کرنے کے لیے جس نبی کا کلمہ پڑھتا تھا اسی نبی کے سب سے پیارے لاڈلے نواسے کو اس کے خاندان سمیت بے دردی سے شہید کر دیا۔ اور حسین کا ہدف کیا تھا؟ ظلم، جبر، ناانصافی، بے رہ روی کو روکنا، یہ حسین کا ہدف تھا۔ اسے تخت و تاج تو نہ ملا، اس کا تاج دیر پا بھی نہ رہا، لیکن حسین زمانے کو ایک فلسفہ سمجھا گیا۔ وہ کیا؟ سننے میں ہم نے یہی سن رکھا تھا، جان ہے تو جہان ہے۔ لوگوں کی زبان پر یہی جملہ زد عام بھی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، لیکن کربلا میں حسین نے یہ سکھا دیا، جان دے کر بھی جہان ہے۔ سرے سے نظریے کو بدل کر رکھ دیا۔ کہ جان تو دے دی، سر کٹوا دیا، تن کربلا میں رہا اور سر کوفے اور شام کی گلیوں میں گھومتا رہا، لیکن اس کے باوجود قیامت تک جہان حسین کا ہے۔ وہ جو فلسفہ تھا نا کہ جان ہے تو جہان ہے، حسین نے کربلا میں اس فلسفے کو بدل کے رکھ دیا۔ حسین نے کہا یہ لازم نہیں ہے کہ جان ہو تو جہان ہو، جان کے بنا بھی جہان ہے۔ اب کربلا میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے اسوہ شبیری۔ یہ قیامت تک کے لیے پیغام کربلا رہے گا۔ اب اسوہ شبیری کیا ہے؟
جس دن کربلا کا مرکب بپا ہونا تھا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، اس دن بھی فجر کی نماز حسین نے جماعت سے پڑھی۔ یہ اسوہ شبیری ہے۔ اگر نماز قائم ہے، اگر نماز کی پابندی ہے، اگر نماز پر استقامت ہے، اگر نماز سے محبت ہے، اگر نماز سے تعلق قائم ہے تو حسینی ہے، اور اگر نماز سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو اسے حسینی کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ نظر و نیاز حسین کا پیغام نہیں ہے، تعزیہ اور ماتم یہ حسین کا پیغام نہیں ہے۔ جلوس عزا یہ حسین کا پیغام نہیں ہے۔ حسین کا پیغام ہے اسوہ شبیری۔ اگر ظالم سے دوستی ہے، اگر ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اگر ظالم کے ظلم میں شرکت پوری ہے، اور اگر ظالم کے ساتھ کاندھا جڑا ہوا ہے تو حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ ظلم کو تو حسین نے روکا ہے، ظلم کے سامنے تو حسین نے بند باندھا ہے، اور ظلم کو روکنے کی خاطر تو حسین نے سارا کنبہ قربان کر دیا۔ اگر بے نمازی ہے، بے نمازی سے دوستی ہے، بے نمازی سے تعلق ہے، بے نمازی سے رشتہ ہے، بے نمازی سے دوستی ہے، بے نمازی کے ساتھ تعاون ہے تو وہ حسینی نہیں ہے۔ بے نمازیوں کا ٹولہ تو دربار یزید میں بیٹھتا تھا، حسین کے پاس جو بیٹھتے تھے وہ لوگ تھے کہ جن کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ حسینی ہے۔ پیغام کربلا اسوہ شبیری ہے۔ جبر کے سامنے ڈٹ جانا یہ حسینی ہے۔ جبر کا ساتھی بننا یہ حسینی نہیں ہے۔ جبارین کے ساتھ چل پڑنا اور جبارین کے جبر کے سامنے سرنگو ہو جانا یہ حسینی نہیں ہے۔ جبر کو روکنا، جبر کے سامنے بند باندھنا اور جبر کو جھکنے پر مجبور کر دینا اور جبر کو اتنا واضح کرنا کہ پھر قیامت تک جبر کا نام لینے والا کوئی نہ ملے، یہ حسینی ہے۔ آج یزید کا نام کون لیتا ہے؟ کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھے گا؟ دنیا ترس ترس کر اپنی اولادوں کے نام حسین رکھ رہی ہے۔ جبر کے سامنے بند باندھنا یہ اسوہ شبیری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ تسبیح کے دانے پر حسین حسین کہنے سے حسین نہیں ہے۔ حسین ایک کردار کا نام ہے۔ حسین باقاعدہ طور پر ایک پیغام کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ کربلا کا پیغام بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم ہر ظالم سے ٹکر لیں اور ظالم کو معاشرے میں پنپنے نہ دیں تاکہ ظلم رواج نہ پائے۔
جب حر بن زیاد ریاحی کا سب سے پہلا یزیدی دستہ حسین کو روکنے کے لیے آیا، تو اس دستے سے جو حسین نے کلام کیا ہے وہ کیا تھا؟ امام حسین نے اپنا کاز بیان کیا، فرمایا قد لازم طاعت الشیطان۔ حسین یوں نہیں نکلا، حسین نے پوری طرح تحقیق کر لی ہے کہ اب شیطان کی اطاعت کی جا رہی ہے، اور طاعت رحمان سے منہ موڑا جا رہا ہے۔ اظہر الفساد، فساد کھلا عام ہو گیا ہے۔ احل ما حرم اللہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کیا اسے حلال کہا جا رہا ہے۔ وحرم ما احل اللہ، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام، اور حرام کو حلال کہا جا رہا ہے۔ حسین اس لیے نکلا ہے۔ تخت و تاج میرا مقصد نہیں ہے، میرا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اسلام کی حلت و حرمت کے تصورات اور پیغام شریعت کو سلامت رکھنا۔ حسین تو اس لیے نکلا ہے، اور اس کاز کے لیے سارا خاندان لٹا دیا۔ اور پیغام کربلا یہ دے گئے، ظالم کے سامنے جھکنا نہیں، جبر کے سامنے سرنگو نہیں ہونا۔ شریعت کا چہرہ جب مسخ کیا جانے لگے تو اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانا، اور ظالم کو اتنا ننگا کرنا کہ ظالم کا ظلم والا چہرہ خود شرما جائے۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ اگر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں، اگر ہماری رحمان کی اطاعت مکمل نہیں ہے، اگر ہمارا رشتہ شریعت سے کامل نہیں ہے، تو ہم حسینی نہیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر آج بھی یزیدیت پنپ رہی ہے۔ حسین چاہتے تو میدان جیت سکتے تھے، لیکن جیتنے میں حسین سمجھتے تھے وہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے جتنے نتائج میرے سارے خاندان سمیت لٹ جانے میں آتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر حسین اعلان کر کے مدینے سے چلتے تو دنیا ساتھ نہ ہوتی؟ مکہ سے اگر اعلان کر کے چلتے تو حسین کے ساتھ دنیا نہ ہوتی؟ مقام بیضا میں جب امام حسین پہنچے ہیں تو مشہور حاتم طائی، جو مشہور سخی گزرا ہے، حاتم طائی کا پوتا ترما بن عدی بن حاتم، عدی کا بیٹا، جو حاتم طائی کا بیٹا ہے عدی کا بیٹا ہے ترما، وہ امام حسین کو ملا۔ مقام بیضا میں اس نے کیا کہا؟ حسین صرف 3 دن یہاں قیام کرو مقام بیضا میں۔ اپنے دادا کی سخاوت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 3 دنوں کے بعد 2 لاکھ کی فوج لے کر پہنچوں گا، صرف مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ لیکن امام حسین نے اجازت نہیں دی ترما کو،
کہا نہیں، میرا مقصد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، میرا مقصد یزیدیت کو شکست ظاہرا نہیں دینا، کاز یزیدیت کو شکست دینی ہے تاکہ قیامت تک پھر کوئی نام یزید کا لینا بھی پسند نہ کرے۔ اور آج وہی نتیجہ جو حسین چاہتے تھے وہ سامنے آ گیا۔ نیاز کھانے سے، لنگر پکانے سے، دیگیں پکانے سے، نیاز بانٹنے سے، گھر کے اوپر علم لگانے سے، تعزیہ کا جلوس نکالنے سے، مجلس برپا کرنے سے، مرثیے پڑھنے سے حسینی نہیں ہے۔ اسوہ شبیری سے حسینیت ہے۔ اصل جو سبق ہے وہ اسوہ شبیری کا سبق ہے۔ ظالم معاشرے میں پنپنے نہ پائیں، ظلم پنپنے نہ پائیں، جبر پنپنے نہ پائیں، کوئی یزید دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے سر اٹھایا تو میرا سر کچلنے کے لیے حسینی کھڑے ہوں گے۔ اصل کربلا کا سبق یہ ہے۔ درس کربلا اگر نہیں ہم قبول کرتے تو ہماری نظر و نیاز سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کتنے ہیں نیازیں بانٹنے والے جو ظالموں کے پیچھے کھڑے، جو ظالموں کے ساتھی ہیں، جو شرابیوں کے ساتھی ہیں۔ شراب کو روکنے کے لیے تو حسین آئے، حلت اور حرمت کا جو فرق مٹایا جا رہا تھا اس فرق کو پھر سے قائم رکھنے کے لیے تو حسین آئے۔ اور اگر حلت و حرمت کا فرق ختم ہو جائے، اگر ظالموں کے ساتھی بن جائیں، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم حسینی نہیں ہیں۔ ہم نے اسوہ شبیری کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اقبال نے جو خودی کا تصور دیا تھا ہمارے نوجوانوں کو، آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھیے ان کی خودی کہاں ہے؟ کتنی محنت کی اقبال نے خودی کا تصور دینے کے لیے۔ اقبال کا کیا خیال ہے کہ اقبال نے اپنے پاس سے خودی کا کوئی مشن نکالا تھا؟ اقبال نے خود اپنے کلام میں کہا ہے کہ میں نے زندگی کے سارے رنگ حسین سے سیکھے۔ اقبال تو یہ بھی کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختم، میں نے تو قرآن کی تلاوت بھی حسین سے سیکھی ہے۔ کیا کہ اتنا قرآن پڑھو، اتنا قرآن پڑھو کہ اگر تمہارا سر کاٹ بھی لیا جائے تو تمہارے سر میں پھر بھی قرآن موجود ہونا چاہیے، جس طرح حسین کا سر قرآن پڑھ رہا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا قرآن سے کتنا رشتہ ہے؟ انسٹاگرام، یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا طوفان بدتمیزی ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے۔ نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے۔
نہیں ہے تو خود ہی نہیں ہے. اور حسین نے تو خود ہی کا درس دیا. کتنا درس دیا؟ خود ہی کا حسین نے. یزید نے کہا تھا حسین جس صوبے کی گورنری چاہتے ہو گورنری دوں گا، جتنے علاقے کا تخت چاہتے ہو تخت دوں گا، میری بیعت کر لو. حسین کا ایک جملہ ہے ایسا جو قیامت تک کہ یزیدیوں کے سر کو جھکنے پر مجبور کر رہا ہے. کیا کہا؟ مصری لا یباع مثلہ، میرے جیسا بندہ اس جیسے کی بیعت کرے. اگر میرے جیسا بندہ اس جیسے بندے کی بیعت کر لے تو پھر بتاؤ ظلم کے آگے بند کون باندھے گا؟ پھر فاطمہ کے دودھ کا جواب کون دے گا؟ پھر نانے کے کاندھے کی سواری کا جواب کون دے گا؟ پھر سجدے کو لمبا کرنے کا جواب کون دے گا؟ اور منبر سے جمعے کے خطبے میں نانے کو نیچے اتارنے کا جواب کون دے گا؟ میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی اگر بیعت کر لے، یہ حسین کی خودی تھی، یہ حسین کا درس تھا کہ نانے نے گود میں اسی لیے بٹھایا تھا کہ حسین ظلم کے آگے تو نے بند باندھنا ہے، جبر کے آگے تو نے ڈٹنا ہے، شریعت کے چہرے کو تو نے بچانا ہے، حلال و حرام کا امتیاز تو نے قائم رکھنا ہے. اور اگر میرے جیسا بندہ اس جیسے کی بیعت کر لے تو پھر اور کون پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اسوہ شبیری بنیادی پیغام کربلا. اقبال نے رو کر کہا تھا اپنے نوجوانوں کو، خودی کی طرف رہنا، خودی مت چھوڑنا. اور افسوس ہے آج ہمارا نوجوان وہی خودی چھوڑ چکا ہے. اپنی کوئی شناخت ہے؟ بتائیے تو صحیح نا. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ سے کہا تھا، ماتھے پر تلک بتاتا ہے کہ یہ ہندو ہے، گلے میں لٹکتی صلیب بتاتی ہے کہ یہ عیسائی ہے، چہرے پر بڑے ہوئے بال بتاتے ہیں کہ یہ سکھ ہے، سر کے آخری چوٹی پر چھوٹی سی ٹوپی یہ بتاتی ہے کہ یہ یہودی ہے. آگ کا نشان گلے میں لٹکتا ہوا بتاتا ہے کہ یہ مجوسی ہے. تمہاری کیا شناخت ہے؟ مسلمان کی بھی تو کوئی شناخت ہونی چاہیے نا. تمہاری کیا شناخت ہے؟ کبھی سوچا، کبھی اس بارے میں دھیان کیا کہ دنیا کے تمام مذاہب باطلہ کے ماننے والوں کی شناختیں ہیں، تمہاری شناخت کیا ہے؟ جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو جابر کے سامنے ڈٹ جائے، جو شریعت کو بچانے کے لیے کنبا کٹوا دے، جو حق پرستوں کے ساتھ مل جائے. حسین یہ نشانیاں بتا کر گیا کہ یہ نشانی ہے مسلمان کی. اگر ہمارا ہی نوجوان شراب پینے لگے، اگر ہمارا ہی نوجوان بے نمازی ہو جائے، اگر ہمارے ہی نوجوان کے چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، اگر ہمارے ہی نوجوان کے بال کے
کاٹنے کے انداز یہود و نصارہ والے ہو جائیں، اگر ہمارا ہی لباس غیروں کا ہو جائے، اگر ہماری ہی شکل اغیار کی بن جائے، تو پھر ہماری شناخت کدھر گئی؟ جوان علی اکبر، معصوم علی اصغر، جوان قاسم، عباس علمدار وفا کی علامت، و محمد جیسے روشن چہروں والے بھانجے حسین نے اس لیے کٹائے تھے کہ ہماری کوئی شناخت ہی نہ رہ جائے۔ شناخت کو قائم رکھنے کے لیے تو حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا ہے؟ صرف 10 محرم کو دیگیں دینا، 10 محرم کو چاول بانٹنا، دلیم بانٹ لینا، 10 محرم کو کھیر کھا لینا اور الٹے سیدھے حسین کے لیے ہاتھ اٹھا لینا، یہ حسین سے ہمارا رشتہ ہے۔ کربلا سے سیکھنا چاہیے تھا ہمیں، جو ہم نے سیکھا نہیں۔ پیغام کربلا تھا اسوہ شبیری، کٹ جانا ظالم کے ساتھی نہ بننا، مر جانا کسی شرابی کے پاس نہ بیٹھنا، خاندان سارا جدا کر لینا لیکن بے نمازیوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ ہم نے کیا کیا؟ حسین کی قربانی کی کتنی لاج رکھی ہے ہم نے۔ ناراض مت ہونا، آج حلال و حرام کا امتیاز کہاں ہے؟ کون سوچ کر لقمہ اٹھاتا ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حسین نے حلال و حرام کی امتیاز کی خاطر تو قربانی دی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں ہم حسین کو گھیر کر لے آئے۔ فوج اشقیاء حسین کو کربلا میں لے کر گئی تھی اور ہم حسین کو گھیر کر 10 محرم کی دیگوں پر لے آئے اور دیگیں پکا کر ہم نے حسین کو فارغ کر دیا اور کربلا سے کچھ نہیں سیکھا۔ حسین کی بہن اتنے لاشیں دیکھ کر بھی اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا، اس کی چیخ بلند نہیں ہوئی، اس کی آواز خیموں سے باہر نہیں آئی۔ آج ہمارے گھروں کی بیویاں کیا کر رہی ہیں؟ ہم نے زینب سے رشتہ کتنا قائم رکھا؟ صبر کا اتنا بڑا پیغام دیا زینب نے، ہمارے گھروں میں آج صبر کہاں ہے؟ کربلا درس ہے، کربلا سبق ہے، کربلا پیغام ہے، کربلا ایک باقاعدہ طور پر کردار ہے۔ جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اگر اسوہ شبیری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمارے اندر بھی کوئی یزید پنپ رہا ہے۔ اگر ہم حسینی ہوتے تو کسی یزید کو پنپنے نہ دیتے، کسی یزید کی جرأت نہ ہوتی پنپنے کی۔ اگر ظلم معاشرے میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی خاموش بیٹھے۔ اگر معاشرے میں جبر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی خاموش بیٹھے۔ اگر معاشرے میں حلال و حرام کا امتیاز ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی ختم ہو رہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، خاص کر کے میرے نوجوانوں کے لیے۔
جو راتیں ڈابوں پر گزارتے ہیں، چائے خانوں پر گزارتے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ علی اکبر سے زیادہ خوبصورت جوان آپ نہیں ہو، لیکن اللہ کی عزت کی قسم علی اکبر کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ تم حضرت قاسم سے زیادہ سونے تو نہیں ہو، حضرت قاسم کی کوئی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ تم اون و محمد سے زیادہ نسب والے ہو نہیں، وہ زینب کے بیٹے ہیں، وہ زینب جو علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، وہ زینب جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، وہ زینب جس کے سر کے اوپر فاطمہ کا دوپٹہ ہے، جس کے جسم پر فاطمہ کی چادر ہے، اس زینب کے بچوں سے تم زیادہ معزز نہیں ہو، اور اون و محمد کی نمازیں قضا نہیں ہوئی ہیں۔ تمہاری نمازیں کیوں رہ گئی؟ تمہاری جوانی اتنی ناپاک کیوں ہے؟ تمہاری نگاہیں اتنی ناپاک کیوں ہیں؟ تمہارے خیالات میں اتنی ہلچل کیوں ہے؟ تم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ پیغام کربلا سے لیا کیا ہے؟ حسین نے کنبہ اس لیے نہیں لوٹایا تھا کہ معاشرے میں پھر یزید پنپتے رہیں اور حسین کا نام لینے والے چاول کھاتے رہیں۔ حسین نے کہا تھا دو ہدف ہیں، ایک یزید کا ہدف ہے ظلم اور جبر کو معاشرے میں قائم کرنا، اور ایک حسین کا ہدف ہے معاشرے سے ظلم و جبر کو مٹانا۔ اب تم نے برسرے بیکار رہنا ہے، تم نے حلوے اور مانڈے پر بیٹھنا نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ اقبال نے جو رسم شبیری کی طرح تصور دیا تھا وہ یہی دیا تھا۔ حجروں میں بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی، گھروں میں بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی، چائے کے ڈھابوں پر بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی، اپنے کردار کی کردار سازی کر کے معاشرے میں پنپنے والے یزیدیوں کو اتنا شرمندہ کر دو، اتنا شرمندہ کر دو کہ کسی کے اندر ظلم کرنے کی جرت بھی نہ رہے۔ حسین کا یہ پیغام ہے۔ اس لیے اگر ہم پیغام شبیری کی طرف نہیں جاتے تو پھر حسین سے ہمارا کیا تعلق بن سکتا ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم حسینی ہیں؟ کہانی الفاظوں کو نہیں، کہانی تو کردار کی ہے نا۔ امر کون لوگ ہوئے جو چل کر کربلا میں حسین کے ساتھ گئے؟ خاندان حسین کی عظمت تو تھی، لیکن جنہوں نے حسین پر جان لٹائی ہے، آج کربلا میں جانے والا جتنے سلام حسین کو کرتا ہے اتنے سلام انہیں کو بھی کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں کوئی بھی حسین کا ذکر کرتا ہے، حسین کے وفا شعروں کا ذکر بھی لازمی کرتا ہے۔ یہ اسی لیے کہ اسوہ شبیری بنیادی ہے۔ اگر اسوہ شبیری سے تعلق نہیں ہے تو پھر محض حسین حسین کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ وہ چاہے ماتھے پر لکھوا لو، چاہے گلے میں حسین کا نام لٹکوا لو، چاہے گاڑی کے پیچھے یا حسین لکھوا لو، چاہے اپنے گھر کے دروازے پر حسین لکھوا لو، بات نام حسین کی نہیں ہے، بات کردار حسین کی ہے کہ کردار حسین چاہیے۔ اگر کردار حسین نہیں ہے تو تنہا نام حسین سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسوہ شبیری کی طرف دھیان دو کہ حسین نے اپنے کربلا میں ہمیں پیغام کیا دیا ہے، اس پیغام کی طرف توجہ دو گے تو پھر حسینی کہلوانے کے لائق ہوگے۔ اللہ مجھے آپ کو